اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے۔ آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ مزید وضاحت، اس آیت میں صاف دلالت ہے اس امر پر کہ پہلی آیت میں جن عورتوں کے لیے متع مقرر کیا گیا تھا وہ صرف وہی عورتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت میں تھا، کیونکہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ دخول سے پہلے جبکہ طلاق دے دی گئی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اگر یہاں بھی اس کے سوا کوئی اور متع واجب ہوتا تو وہ ضرور ذکر کیا جاتا، کیونکہ دونوں آیتوں کی دونوں صورتیں ایک کے بعد ایک بیان ہو رہی ہیں۔ واللہ عالم، اس صورت میں جو یہاں بیان ہو رہی ہے آدھے مہر پر علماء کا اجماع ہے، لیکن 3 کے نزدیک پورا مہر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہو گئی، یعنی میاں بیوی تنہائی کی حالت میں کسی مکان میں جمع ہو گئے، گو ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافعی کا بھی پہلا قول یہی ہے اور خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی یہی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صورت میں صرف نصف مہر مقرر دینا پڑے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کتاب اللہ کے بھی یہی کہتے ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی لیث بن اسلم اگرچہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں، لیکن ابن ابی طلحہ سے ابن عباس کی یہ روایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہا اگر عورتیں خود ایسی حالت میں اپنا آدھا مہر بھی خامد کو معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے، اس صورت میں خامد کو سب معاف ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ عورت اگر اپنا حق چھوڑ دے تو اسے اختیار ہے۔ بہت سے مفسرین تابعین کا یہی قول ہے۔ محمد بن کرزی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے، یعنی مرد اپنا آدھا حصہ چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے، لیکن یہ قول شاذ ہے، کوئی اور اس کا قول کا قائل نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خامد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اس سے مراد کیا عورت کے اولیاء ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اس سے مراد خامد ہے، اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے۔ امام شافعی کا جدید قول بھی یہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے، اس لیے کہ حقیقت نکاح کو باقی رکھنا، توڑ دینا وغیرہ یہ خامد ہی کے اختیار میں ہے، اور جس طرح ولی کو اس کی طرف سے جس کا ولی ہے اس کا مال کا دے دینا جائز نہیں، اسی طرح اس کے مہر کو معاف کر دینے کا بھی اختیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد عورت کے باپ، بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ ابن عباس، علقمہ، حسن، عطا، طاؤس، زہری، ربیعہ، زید بن اسلم، ابراہیم نخعی، اکرمہ، محمد بن سیرین سے بھی یہی مروی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ولی نے ہی اس حق کا حقدار اسے کیا تھا تو اس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گو اور مال میں ہیر پھیر کرنے کا اختیار نہ ہو۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کی رخصت عورت کو دی، اور اگر وہ بخیلی اور تنگ دلی کرے تو اس کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے، گو وہ عورت سمجھدار ہو۔ حضرت شریع بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن جب شابی رحمۃ اللہ علیہ انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے لگے کہ اس سے مراد خامد ہی ہے، بلکہ وہ اس بات پر مباہلہ کو تیار رہتے تھے۔ پھر فرماتا ہے تمہارا معاف کرنا ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اس سے مراد عورتیں دونوں ہی ہیں، یعنی دونوں میں سے اچھا وہی ہے جو اپنا حق چھوڑ دے۔ یہ عورت یا تو اپنا آدھا حصہ بھی اپنے خامد کو معاف کر دے یا خامد ہی اسے بجائے آدھے کے پورا مہر دے دے۔ آپس کی فضیلت یعنی احسان کو نہ بھولو، اسے بیکار نہ چھوڑو بلکہ اسے کام میں لاؤ۔ ابن مردویہ کی ایک روایت میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو۔ برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں میں اس کی چیز خریدتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرما دیا ہے۔ اگر تیرے پاس بلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بلائی پہنچا، اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچائے نہ اسے بلائیوں سے محروم رکھے۔ حضرت عون حدیث بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے
یہاں تک کہ آنسو داڑھی سے ٹپکتے رہتے اور فرماتے میں مالداروں کی صحبت میں بیٹھا اور دیکھا کہ ہر وقت دل ملول رہتا ہے، کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہر ایک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھتا۔ ہاں، مسکینوں کی محفل میں نے بڑی راحت پائی۔ رب العالمین بھی یہی فرماتا ہے، ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو۔ کسی کے پاس جب بھی کوئی سائل آئے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، اس پر تمہارے کام اور تمہارا حال بالکل روشن ہے، اور ان قریب وہ ہر ایک عمل کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح۔ ہاں، جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو اب اور بھی جواب دیتے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ اعمال کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کو اول وقت ادا کرنے کی جلدی کرنا ہے۔ مسند احمد۔ امام ترمذی اس حدیث کے راوی عمری کو غیر کبھی بتاتے ہیں۔ پھر صلاۃ وسطیٰ کی مزید تاکید ہو رہی ہے۔ سلف و خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کس نماز کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر قنوت بھی پڑھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یہی وہ نماز ہے جس میں قنوت کا حکم ہوا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ بصرے کی مسجد کا ہے اور قنوت آپ نے رکوع سے پہلے پڑھی تھی۔ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بصرے میں نے حضرت عبداللہ بن قیس کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی۔ پھر میں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا یہی صبح کی نماز ہے۔ اور روایت میں کہ بہت سے اصحاب اس مجمع میں تھے اور سب نے یہی جواب دیا۔ جابر بن عبداللہ بھی یہی فرماتے ہیں اور بھی بہت سے صحابہ تابعین کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک صبح کی نماز میں ہی قنوت ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد نماز مغرب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی 4 رکعت والی نماز ہے اور اس کے بعد بھی 4 رکعت والی نماز ہے، اور سفر میں 2 قصر کی جاتی ہیں لیکن مغرب پوری ہی رہتی ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد 2 نمازیں رات کی یعنی عشاء اور فجر وہ ہیں جن میں اونچی آواز سے قرأت پڑھی جاتی ہے، اور 2 نمازیں سے پہلے دن کی ہیں وہ جن میں آستہ قرأت پڑھی جاتی ہے یعنی ظہر و عصر۔ بعض کہتے ہیں یہ نماز ظہر کی نماز ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی یہ مسئلہ چھڑا۔ لوگوں نے ایک آدمی بھیج کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ظہر کی نماز ہے جسے حضور علیہ السلام اول وقت پڑھا کرتے تھے۔ 43 زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھاری نماز صحابہ پر اور نہ تھی کوئی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں اور اس کے بعد 2 ہیں۔ آپ سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ قریشیوں کی جماعت کے بھیجے ہوئے 2 شخصوں نے آپ سے یہی سوال کیا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ عصر ہے۔ پھر 2 اور شخصوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ ظہر ہے۔ پھر ان دونوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ ظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آفتاب ڈھلتے ہی پڑھا کرتے تھے۔ بمشکل 1-2 صف کے لوگ آتے تھے، کوئی نیند میں ہوتا، کوئی کاروبار میں مشغول ہوتا، جس پر یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا یا تو یہ لوگ حرکت سے باز آ جائیں یا میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ لیکن اس کے راوی زبرقان نے صحابی سے ملاقات نہیں کی، لیکن حضرت زید سے اور وائس سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ اس سے مراد ظہر کی نماز ہی بتاتے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی کی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اکثر علماء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا یہی قول ہے، جمہور تابعین کا بھی یہی قول ہے، اور اکثر اہل عصر کا بھی، بلکہ جمہور لوگوں کا۔ حافظ ابو محمد بن عبد المومن دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے جس کا نام کشف الغطاء فی تبین الصلاۃ الوسطیٰ، اور اس میں فیصلہ بھی یہی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ حضرت عمر، علی ابن مسعود، ابو ایوب، عبداللہ بن عمرو، سمرہ بن جندب، ابو ہریرہ، ابو سعید، حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، ابن عمر، ابن عباس، عائشہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وغیرہ کا فرمان بھی یہی ہے، اور ان حضرات سے یہی مروی ہے، اور بہت سے تابعین سے یہ منقول ہے۔ امام احمد اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی صحیح مذہب یہی ہے۔ ابو یوسف محمد سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن
حبیب مالکی بھی یہی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ اس قول کی دلیل سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے دلوں کو اور گھر کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روک دیا۔ مسند احمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم اس سے مراد صبح و عصر کی نماز لیتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ سنا اس میں قبروں کو بھی آگ سے بھرنا وارد ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ عصر کی نماز ہے۔ اس حدیث کے بہت سے ترک ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اس بارے میں سوال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا، تو ابو ہاشم بن عتبہ مجلس میں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے، اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں فرمایا کہ یہ نماز عصر ہے۔ ابن جریر۔ عبدالعزیز بن مروان کی مجلس میں بھی ایک مرتبہ یہی مسئلہ پیش آیا، آپ نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی سے پوچھاؤ۔ ایک شخص نے کہا مجھ سے سنیے، مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بچپن میں یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ آپ نے میری چھنگ لیا یعنی سب سے چھوٹی انگلی پکڑ کر فرمایا دیکھ یہ تو ہے فجر کی نماز، پھر اس کے پاس والی انگلی اٹھا کر فرمایا یہ ہوئی ظہر کی، پھر انگوٹھا پکڑ کر فرمایا یہ ہے مغرب کی نماز، پھر شہادت کی انگلی پکڑ کر فرمایا یہ ہوئی عشاء کی نماز۔ پھر مجھ سے کہا اب تمہاری کون سی انگلی باقی رہی؟ میں نے کہا بیچ کی۔ فرمایا اور نماز کون سی باقی رہی؟ میں نے کہا عصر کی۔ فرمایا بس یہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ ابن جریر۔ لیکن یہ روایت بہت ہی غریب ہے، غرض صلاۃ وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہونا بہت سی حدیث میں وارد ہے، جن میں سے کوئی حسن ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے۔ ترمذی، مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیثیں ہیں۔ پھر اس نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدیں اور سختی کے ساتھ محافظت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھران تباہ ہو گیا اور مال و اسباب برباد ہو گیا، اور حدیث میں ابر والے دن نماز اول وقت میں پڑھو، سنو جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قبیلہ غفار کی ایک وادی میں جس کا نام حمیس تھا ادا کی، پھر فرمایا یہی نماز تم سے اگلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، سنو اسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم تارے نہ دیکھ لو۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے فرماتی ہیں کہ میرے لیے قرآن شریف لکھو اور جب اس آیت حافظو تک پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے وصلاۃ الوسطیٰ کے بعد وصلاۃ العصر لکھوایا اور فرمایا میں نے خود اسے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مسند احمد۔ روایت میں وہی صلاۃ العصر کا لفظ بھی ہے۔ ابن جریر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی صاحبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن رافع کو جب آپ کے قرآن کے کاتب تھے اسی طرح یہ آیت لکھوائی۔ موطا امام مالک۔ اس حدیث کے بھی بہت سے طریقے ہیں اور کئی ایک کتابوں میں مروی ہے کہ ام المومنین نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی الفاظ سنے ہیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے جو قرآن شریف اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ عبارت واؤ کے ساتھ ہی۔ ابن عباس اور عباد بن نصیر کی قرأت بھی یوں ہی ہے۔ ان روایت کو مدد نظر رکھ کر بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ واؤ عطف کے لیے ہوتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ اور ہے اور صلاۃ عصر اور ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسے بطور حدیث کے مانا جائے تو حضرت علی والی حدیث بہت زیادہ صحیح ہے اور اس میں صراحت موجود ہے۔ رہا واؤ سو ممکن ہے کہ زائدہ ہو، عاطفہ ہو، جیسے وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ میں، اور وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ میں یا یہ واؤ عطف صفت کے لیے ہو، عطف ذات کے لیے نہ ہو، جیسے وَلَٰكِن رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں، اور جیسے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی میں۔ اس کی مثالیں اور بھی بہت سے ہیں، شاعروں کے شعروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ سویہ جو نحویوں کے امام فرماتے ہیں کہ مررت بأخیک وصاحبک، کہنا درست ہے حالانکہ صاحب اور اخ سے مراد ایک ہی شخص ہے، واللہ عالم۔ اور اگر اس قرأت کے الفاظ کو بطور قرآنی الفاظ کے مانا جائے تو ظاہر اس خبر واحد سے قرآنی ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ تواتر ثابت نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرتب کردہ قرآن میں اس قرأت کو نہیں لیا اور نہ سات قاریوں کی قرأت میں یہ الفاظ ہیں، بلکہ نہ کسی اور ایسے معتبر قاری کی یہ قرأت پائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ایک حدیث اور ہے جس سے اس قرأت کا منسوخ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ یہ آیت اتری حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر۔ ہم ایک مدت تک اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو پڑھتے رہے، پھر یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور آیت یوں رہی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ ایک شخص نے راوی حدیث حضرت شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پھر کیا یہ نماز عصر کی نماز ہی ہے؟ فرمایا میں تو سن چکا کہ کس طرح آیت اتری اور کس طرح منسوخ ہوئی، پس اس بنا پر یہ قرأت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ کی روایت والی یا تو لفظاً منسوخ کی جائے گی اور اگر واؤ کو مغایرت کے لیے مانا جائے تو لفظ و معنی دونوں کے اعتبار سے منسوخ کی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔ بار اور حضرات کا قول بھی یہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ
بیان کی جاتی ہے کہ اور فرض نمازیں یا تو 4 رکعت والی ہیں یا 2 رکعت والی، اور اس کی 3 رکعتیں ہیں، پس یہ درمیانہ نماز ٹھہری۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض نمازوں کی یہ وطر ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی فضیلت میں بہت سی کچھ حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ بعض لوگ اس سے مراد عشاء کی نماز بھی بتلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں 5 وقتوں میں سے ایک وقت کی نماز ہے، لیکن ہم معین نہیں کر سکتے، یہ مبہم ہے، جس طرح لیلۃ القدر پورے سال میں یا پورے مہینے میں یا پچھلے 10 دنوں میں مبہم ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 5 نمازوں کا مجموعہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ عشاء اور صبح ہے۔ بعض کا قول یہ ہے یہ جماعت کی نماز ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے صلاۃ خوف سے مراد ہے، کوئی کہتا ہے نماز عید مراد ہے، کوئی کہتا ہے صلاۃ ضحیٰ مراد ہے، بعض کہتے ہیں ہم توقف کرتے ہیں اور کسی قول کے قائل نہیں بنتے، اس لیے کہ یہ دلیلیں مختلف ہیں، وجہ ترجیح معلوم نہیں، کسی قول پر اجماع ہوا نہیں، بلکہ زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج جھگڑا جاری رہا۔ جس طرح حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بارے میں اس طرح مختلف تھے، پھر اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے اقوال سب کے سب ضعیف ہیں۔ جھگڑا صرف صبح اور عصر کی نماز میں، اور صحیح احادیث سے عصر کی نماز کا صلاۃ وسطیٰ ہونا ثابت ہوتا، پس لازم ہو گیا کہ ہم سب اقوال کو چھوڑ کر یہی عقیدہ رکھیں کہ صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابو خاتم رازی رحم اللہ نے اپنی کتاب فضائل الشافی میں روایت کی ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل ما قلت فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف قولی مما یوسف فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ولا تقلدوا ونی، یعنی میرے کسی قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث شریف مروی ہو تو حدیث ہی اولا، خبردار میری تقلید نہ کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو امام ربیع اور امام زعفرانی اور امام احمد بن حنبل بھی روایت کرتے ہیں، اور موسیٰ ابو الولید بن جارو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، کہا آپ نے فرمایا اذا صح الحدیث وقلت قولنا فإنا راجع عن قولی وقائل بذلک، یعنی میری جو بات حدیث شریف کے خلاف ہو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ میرا مذہب وہی ہے جو حدیث میں ہے۔ یہ امام صاحب کی امانت اور سرداری ہے، اور آپ جیسے ائمہ کرام میں سے بھی ہر ایک نے یہی فرمایا ہے کہ ان کے اقوال کو دین نہ سمجھا جائے، رحم اللہ و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لیے قاضی ماروی فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں یہی مذہب سمجھنا چاہیے کہ وہ اثر ہے، گو امام صاحب کا اپنا نیا یہ قول ہے کہ وہ اثر نہیں ہے، مگر آپ کے اس فرمان کے مطابق صحیح حدیث کے خلاف اس قول کو پا کر ہم نے چھوڑ دیا۔ شافعی مذہب کے اور بھی بہت سے محدثین نے یہی فرمایا ہے، فالحمدللہ۔ بعض فقہاء شافعی تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کا صرف ایک ہی قول ہے کہ وہ صبح کی نماز ہے، لیکن سب باتیں طے کرنے کے لیے تفسیر مناسب نہیں، علیحدہ اس کا بیان میں نے کر دیا ہے، فالحمدللہ۔